ویلکم ٹو آن مائی مائنڈ. دوستو، میں ہوں آپ کی دوست، آپ کی ہوسٹ فاز. آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے ہماری پریشانی، ہماری انگزائٹی. یہ دونوں کنڈیشن ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے ایک زہر کا کام کرتی ہیں. وہ زہر جو آہستہ آہستہ ہمیں ڈپریشن سے آگے تک بھی لے کر جا سکتا ہے. لیکن اگر اس کو ہم ارلی سٹیج یعنی شروع سے ہی قابو کر لیں تو بہت سی تکلیفوں سے بچ سکتے ہیں. اب آپ بولیں گے کہ پریشانی تو آج کل ہر ایک کو ہے، یہ کون سی نئی بات ہے، یا پریشانی تو زندگی کا حصہ ہے. تو چلیں پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ پریشانی اور انگزائٹی ہے کیا، اور پھر کیا کریں کہ ہم اس مصیبت سے جان چھڑا لیں. ذہنی امراض، ذہنی صحت یا اسے مینٹل ہیلتھ کہیں، یہ کوئی پچھلے سال یعنی 2020 یا کرونا وائرس کی ایجاد نہیں. یہ تو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، بشرطیہ کہ ہم خود اس کو جڑ سے نکال کر نہ پھینک دیں. سب سے بڑی پریشانی جو ہے اس دنیا میں وہ ہے پیسہ، دولت، کام. پھر اس سے ریلیٹڈ گھر، بزنس، فیملی، اور آخر میں جا کر ہم اپنی ہیلتھ کے بارے میں سوچتے ہیں. اب اگر پیسہ اور کامیابی آپ کی پریشانی ہے تو اس دنیا میں بڑے بڑے سورما، دولت مند، کامیاب لوگ بھی اس دنیا میں خوش نہیں رہے. نپولین بوناپارٹ کو پڑھ لیں، اس نے بھی اس دنیا سے جاتے جاتے کہا کہ میں نے اتنی فتوحات کے باوجود بھی اپنی زندگی کے چند دن بھی خوشی میں نہیں گزارے. لیکن دوسری طرف میں نے این میری، جس کی کتاب دا ڈیپر سیکرٹس ایک بہت ہی بیسٹ سیلر بک ہے، اس نے اپنی زندگی ایک ویل چیئر پر گزاری، بہت مشکلات سے اپنی لائف کو آگے بڑھایا، لیکن ہمت نہیں ہاری اور ہر چیلنج میں اچھائی دیکھی، ہمیشہ خوشی کو ہی اپنایا اور نیگیٹیوٹی کو اگنور کیا. اب دونوں میں موازنہ کریں، کون پریشان رہا اور کون خوش رہا. پریشانی کا تعلق ہمارے لائف سٹائل سے بھی ہے. کچھ لوگوں کو پریشان رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے، خواہ ایک پازیٹیو چیز اور حالات میں بھی نیگیٹیو سوچ رکھتے ہیں، ہر وقت ڈر، خوف اور انگزائٹی میں گزارتے ہیں، ان باتوں کو سوچتے ہیں جو ہوتے ہی نہیں. مثلاً گاڑی چلاتے وقت کہیں سوچیں گے کہ ہماری کہیں گاڑی لگ نہ جائے، کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کچھ کھا لیا تو پیٹ خراب نہ ہو جائے، کہیں بیمار نہ پڑ جاؤں، جیسے آج کل اس ٹرم میں کہ کہیں کرونا وائرس نہ ہو جائے. یہ ایک عادت ہے، تو اس سوچ سے پریشانی بڑھتی ہے اور وہ رائی کا پہاڑ بن جاتا ہے. آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا جو پریشان رہتے ہیں اور اس وجہ سے انہیں ہر وقت پیٹ میں درد کی شکایت رہتی ہے یا السر ہو جاتا ہے. ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ ہمارا ذہن ہمارے جسم کے ہر سیل پر اثر کرتا ہے اور پیٹ کی بیماری بھی اس کا حصہ ہے. پریشان رہنا ایک کیفیت ہے جس میں انسان سمجھتا ہے کہ بس اب آگے کچھ نہیں ہے. 70% بیماریاں ہماری سوچ سے ریلیٹڈ ہیں. ہماری انگزائٹی ہمارا امیون سسٹم کو لو کر دیتی ہے. اب اگر میں آج کل کی صورتحال کو سامنے لاؤں تو بہت سے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے. لیکن کیا ہے کہ یہ حالات ہمارے ہاتھ میں نہیں. یا تو آپ پریشان ہو کر اپنا مورال اور کانفیڈنس دونوں ختم کر دیں، یا پھر اگر آپ کو لکھنے کا شوق ہے تو اپنے سب سے زیادہ ورس حالات کو لکھیں کہ اب کیا ہو سکتا ہے. سب کچھ ختم ہو گیا. ایکسیپٹنس از دا کی. یہ کر کے اب پھر اس کے بعد آگے کے بارے میں سوچیں، کیونکہ جب آپ یہ ورس حالات لکھ لیتے ہیں تو وہ ایک ڈر جو آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. سولوشن کی طرف دیکھیں. سولوشن اپنی تمام انرجی کو اس مشکل حالات کے حل کے لیے اس کی تلاش پر لگائیں، کیونکہ اگر پریشان رہنے سے حل نکلتا ہے تو شوق سے ہوں. اور کہتے ہیں نا کہ worry is like a rocking chair. اس چیئر کو آپ ہلا سکتے ہیں، بزی رہ سکتے ہیں اس کے ساتھ، لیکن کہیں پہنچ نہیں سکتے. لہٰذا آپ کی پرابلم کا حل آپ کے پاس ہی ہے. ایک تو آپ اپنی پرابلم
دوسروں کے ساتھ اس کا ڈھنڈورا نہ پیٹیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ صرف اسی سے بات کریں جہاں سے کچھ اچھا مشورہ ملنے کی امید ہو، ورنہ خاموشی میں بہتری ہے۔ نہ تو سیلف پٹی کا شکار ہوں اور نہ ہی اٹینشن سیکر بنیں۔ اپنی ول پاور بڑھائیں، خدا پر یقین اور دعا میں اپنا ٹائم گزاریں۔ دعا میں بہت بڑی طاقت ہے۔ اگر یہ طاقت آپ کے پاس ہے تو ہر مشکل کو قابو کر لیں گے۔ اپنے دماغ سے نیگیٹو سوچ کو اور پریشانیوں کو خالی کریں۔ لا آف اٹریکشن کو آپ نے پڑھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ if there is something you need, it will come to you on the condition that you are free۔ تو اگر آپ پرابلم میں بیزی رہیں گے تو سلوشن کیسے سامنے آئے گا؟ اپنی بلیسنگز کو گنیں، کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فری میں دی ہیں۔ آج ذرا جا کر ہاسپٹلس میں دیکھیں کہ وہ کس طرح سانس لے رہے ہیں، ان کو سانس لینے میں کتنی پرابلم ہے، اور یہی سانس اور آکسیجن آپ کو اللہ تعالیٰ نے فری دی ہے۔ کسی مرتے ہوئے انسان کے پاس جائیں، اپنی پریشانی بتائیں، وہ بولے گا کہ اپنی تمام پریشانیاں مجھے دے دو اور میری موت تم لے لو۔ کیا آپ لوگے؟ نہیں نا۔ تو پھر کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ جو وقت چل رہا ہے بس اسے قبول کر لیں، خاموش رہیں۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، بس 2 چیزیں کر لیں جو اس پریشانی کو ختم کر دیں گی۔ ایک جو ہے اسے ایکسیپٹ کر لیں، دوسرا اچھے دنوں کا سوچیں کہ آگے سب اچھا ہوگا۔ جو آپ محسوس کرتے ہیں وہ ایکشن پر اثر رکھتا ہے۔ ہماری 97% پریشانی جھوٹ پر ہوتی ہے۔ ہم وہ بات سوچتے ہیں جو ابھی نہ تو ہوئی ہے اور اکثر ہوتی بھی نہیں، لیکن ہم فکر میں گھل جاتے ہیں۔ اپنے دماغ میں پازیٹیو تھنکنگ لائیں، مثبت سوچ رکھیں۔ اپنے دکھ اور پریشانی کی تشہیر یعنی ڈھنڈورا نہ پیٹیں۔ خدا پر مکمل یقین اور ایمان رکھیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ہاں، ایکسرسائز اگر آپ کر سکتی ہیں تو ضرور کریں۔ یہ نہیں کہ آپ جم کھول لیں یا گھر کے اندر اپنے جم ایکوپمنٹس لے کے آئیں، واک پر جائیں۔ واک بہت ضروری ہے، تیز تیز چلیں تاکہ پسینہ آئے، کیونکہ ٹاکسک نکلتے ہیں اور آپ جس کی وجہ سے آپ کے ہارمون نارمل ہوتے ہیں۔ ایک اور بات، نیوز کم دیکھیں، ہنسنا مسکرانا سیکھ لیں۔ کوئی مزاح کا پروگرام دیکھیں جس پہ آپ کو ہنسی آئے، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے، جس سے آپ کا دماغ ریلیکس ہو۔ میں جانتی ہوں کہ آپ میں سے اکثر کہیں گے کہ بولنا آسان ہے اور کرنا مشکل۔ بالکل ٹھیک کہتے ہیں آپ۔ مشکل گھڑی میں یہ تمام باتیں جو میں کر رہی ہوں کبھی کبھار سننے میں بھی بری لگتی ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤن مومنٹ آتے ہیں، میرے بھی آئے، اور مجھے بھی یہ سب سننے کو ملا۔ کچھ دوستوں نے بکس بھی پڑھنے کو دیں کہ وہ بک پڑھ لیں، لیکن وہ بکس جو ہیں وہ سال ہر سال میری شیلف پر ہی پڑی رہیں اور میں نے سوائے 1-2 پیجز کے نہیں پڑھی۔ لیکن جو باتیں میں نے آپ سے کی ہیں وہ میں صرف پوڈ کاسٹ کے لیے نہیں کرتی، بلکہ میں نے یہ سب آزما کر آپ سے شیئر کی ہیں۔ میں بلیسنگز کو گنتی ہوں، شکرانہ ادا کرتی ہوں۔ پریشانی کبھی آئے تو اچھے دنوں کا سوچتی ہوں۔ ایکسرسائز، جی، پچھلے 15 سالوں سے سوائے سنڈیز کے میں نے ہر دن واک پہ یہ ایکسرسائز کی ہے۔ دوستو، آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے۔ صرف ICU میں جا کر دیکھیں تو احساس ہوگا کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے، کام، پیسہ، انشاءاللہ دوبارہ مل جائے گا، لیکن زندگی گئی تو کہانی ختم۔ بس ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اگلے ہفتے تک کے لیے بہت سی دعاؤں کے ساتھ اجازت۔